میں جو بھی آیا نا جی، قتادہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کرتے کرتے آنکھ باہر آ گئی ہے، یہ آنکھ باہر آ گئی ہے، مہربانی فرمائیں. تو میرے لاجپال نے فرمایا یار یہ صبر کر لو، تجھے جنت نہ مل جائے اس کے بدلے میں، جنت دے دیں گے، چھوٹی سی ایک آنکھ ہے نا جی، صبر کر لے تجھے جنت مل جائے گی اتنی بڑی. تو وہ بھی آگے سے غلام تھا، نبی کا کلمہ پڑھنے والا تھا، وہ مانگتا اس در کا تھا، وہ سائل اس در کا تھا، جانتا تھا مانگنا کیسے ہے. میرے لاجپال نے نا جی سب کو مانگنا بھی سکھایا تھا، عطا کرنا بھی سکھایا اور مانگنا بھی سکھایا کہ مانگنا کس طرح ہے. کیوں سکھایا؟ آپ نے فرمایا وہ بنی اسرائیل کی مائی ہے نا جی، ایک بدو آ گیا نا آپ کی بارگاہ میں، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے ایک اونٹنی دے دیں حاملہ. تو آپ نے فرمایا جا لے جا، اور کچھ دیتا ہے صدا ان کا، دیتا ہے ان کا کرم ان کا صدا، اور بھی کچھ مانگ. آپ نے اور کچھ بھی نے کہا جی بس ٹھیک ہے اونٹنی، چلو ایسا کریں پلان بھی اوپر رکھ دیں. آپ نے پلان بھی رکھ دو. آپ نے اور کچھ، اس نے کہا دیکھا رحمت کا دریا بڑے جوش میں ہے. نے کہا یا رسول اللہ پھر سامان بھی اوپر رکھ دیں، سامان بھی لا دو بھی اس کا، جو کہتا ہے سامان بھی لا دیا. پوچھا اور کچھ؟ کہا یا رسول اللہ پھر کچھ پیسے بھی مل جائیں، زیادہ راہ ساتھ جاتے جاتے کھاتے پیتے جائیں گے، گھر والوں کو دیں گے. آپ نے ایسے پیسے بھی دے دو. پوچھا اور کچھ؟ کہا یا رسول اللہ بس بہت کچھ ہو گیا. اب وہ چلا گیا تو آقا پیچھے سے بڑے غور سے دیکھتے ہیں. غلام عرض کرتے ہیں آقا جب غور سے دیکھ رہے تو ہمیں پتہ چل گیا بات کوئی ہو گئی ہے. جو آقا اتنا غور سے اس کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں نا، اب کوئی بات بنے گی، اب کوئی رحمت اور ہوئے گی، اب کو اللہ کا کرم کو فضل کوئی ہوئے گا، اور وہ سمجھ گئے. تو جب وہ چلا گیا تو آپ نے پیچھے سے کہا میں میرے اس غلام کو نا بنی اسرائیل کے مائی جتنی عقل بھی نہیں ہے. صحابہ نے فوراً عرض کیا رسول اللہ مائی والا مسئلہ کیا ہے؟ وہ بنی اسرائیل کی مائی کے اندر کیا کمال تھا کہ آپ کی بارگاہ میں آنے والا بدو اونٹنی حاملہ لے گیا، پلان لے گیا، سامان لے گیا، پیسے لے گیا، زیادہ راہ لے گیا، موجے کر گیا، اور آپ پھر ہی فرماتے ہیں اس کو تو بنی اسرائیل کے مائی جتنی عقل بھی نہیں ہے. وہ مائی کی نے کیا دنا پون کیا تھا، کیا سینا پون کیا تھا، ہمیں بھی بتائیں. آپ نے میں سنو پھر آپ نے میں بنی اسرائیل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر چھوڑ کر جانے لگے نا اور اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا، تو جب آپ شہر سے نکلے تو آگے اندھیرا آ جاتا تھا، راستہ بند ہو جاتا تھا، کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی. پیچھے پلٹتے راستہ کھل جاتا، روشنی ہو جاتی، سارے معاملات کلیئر ہو جاتے. پھر جب آگے چلتے پھر راستہ بند ہو جاتا، ماتے پھر راستہ بند ہو جاتا. بار بار جب ایسا ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا، لوگوں نے پوچھا حضور کیا بات ہے، آپ جب ہم آگے چلتے ہیں راستہ بند ہو جاتا ہے، واپس آتے ہیں راستہ کھل جاتا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے بھی میں نے نا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا کہ جب تم نے مصر چھوڑنا ہے نا تو ساتھ ہمارے دوست، ہمارے پیارے بندے حضرت یوسف علیہ السلام کا جسم مبارک ساتھ لے کے جانا ہے. تو تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جس کو پتا ہو آپ کا مزار شریف کہاں ہے، آپ کی قبر مبارک کہاں ہے؟ ہم تو مزار شریف کہیں گے نا، یہ وہ بے ادب لوگ کہتے ہیں قبر مبارک، تو اس لیے کہ مزار شریف اس وقت آپ نے لوگوں نے بنایا نہیں تھا. اس پہ بھی وہ ایک جو ہے وہ جہنمی قسم کا بندہ وہ کہتا جی اس وقت دیکھیں مزار نہیں ہوتے تھے، یہ مزار بریلویوں نے بنانے شروع کیے ہیں. تو میں نے کہا بدبخت اسی لیے تو حکم ہوا تھا کہ اللہ کا نبی وصال کر جائے اور اس کا مزار نہ بنایا جائے. موسیٰ علیہ السلام تم نے میرے نبی کو یہاں سے لے جانا ہے، لے جا کر وہاں مزار بنانا ہے اس کا، ورنہ قبر تو ان کی وہاں پر بنی گی. آپ کا وصال ہو گیا، بات تو ختم ہو گئی تھی. حکم ہی یہ تھا کہ آپ کو یہاں سے لے کے جانا ہے. انہوں نے وہ عزت اور اکرام نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا اللہ کے نبی کا. تو آپ نے پوچھا بھی تم میں سے کسی کو پتا ہے کہ وہ کہاں ہے مزار شریف، ان کا مزار شریف کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہمیں تو نہیں پتا، یہ تو پرانی بات ہے. اب میں کسی کو بتاؤں بستی کے اندر؟ انہوں نے کہا جی ایک مائی ہے، صرف اسی کو پتا یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک، آپ کا مزار شریف کہاں ہے. آپ نے کہا بلاؤ اسے. بلایا گیا. یہ دو روایتیں، آپ چلے گئے ان کے پاس، کہا گیا بہت بوڑھی ہے، چلے گئے. یہ دوسری روایتیں مائی آئی آپ کے پاس، دونوں روایتیں، چلو کوئی بھی آپ لگا لیں لیکن دونوں میں معاملہ ٹھیک ہے. تو کہا اماں جی کیا آپ کو یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ ہے؟ انہوں نے کہا جی پتہ ہے بیٹا مجھے. کہا پھر ہمیں پتہ بتائیں. تو اب مائی کی دنائی کیا ہے یہ سرکار نے فرمایا نا کہ یہ تو اونٹ پلان اور زیادہ راہ لے کر خوش ہو کے چلا گیا ہے، اس نے مانگا کس سے اور مانگا کیا ہے؟ اسے یہ بھی نہیں پتا چلا کہ اللہ نے مجھے اپنے خزانوں کا مالک بنایا، مانگنے کیا آیا ہے؟ اونٹنی پلان اور دو زیادہ راہ بس. تو آپ مائی کی دنائی بتا رہے ہیں کہ مائی دنا کتنی تھی. جب مائی نے کہا نا مجھے پتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر بتاؤ مجھے. تو مائی نے کہا کیسے بتا دیں؟ سودا کریں گے، کچھ دو کچھ لو کے ماتحت کا معاملہ ہوگا. بھائی تو بھائی یہاں پر اب غور طلب بات ہے. الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بڑا پکا ٹھٹھا عقیدہ ہے.
یہ عقیدہ سو سرکار نے خود ہمیں بیان کر کے بتایا ہے کہ کس طرح اللہ کے ولیوں سے، اللہ کے نبیوں سے پیار کس طرح کرنا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی شان، قدر و منزلت کیا ہے۔ تو جب آپ نے کہا نا کہ مائی بتا دو، مائی نے کہا نہیں یہ ایسا تو نہیں بتاؤں گی، سودا کروں گی، تو اس وقت حق بنتا تھا نا اللہ پاک کا۔ اللہ پاک جبرائیل کو بھیجتے کہ چھوڑ موسیٰ، کہاں مخلوق سے پوچھ رہا ہے، آ تجھے جبرائیل بتاتے ہیں کہاں ہے قبر، چاہیے تھا نا بھائی، لیکن نہیں، اللہ بتانا چاہتا تھا جس کی خاطر یہ سارا کیا جا رہا ہے وہ بھی نبی ہے، اور جو کر رہا ہے وہ بھی نبی ہے۔ دو نبیوں کی بات ہو رہی ہے اور مائی خالی رہ جائے، مانگنے والی خالی رہ جائے۔ تو مائی نے کہا جی میں سودا کروں گی۔ آپ نے، میں کیا سودا کرتی ہوں مائی؟ اس نے کہا 2 چیزیں لوں گی اور قبر کا پتہ بتا دوں گی۔ آپ نے پوچھا بتا کون سی؟ اس نے کہا ایک تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری تو نظر بھی کام نہیں کر رہی، کمر جھکی ہوئی ہے، چل میں نہیں سکتی، اور جہاں تک آپ کو لے کے جانا وہ رستہ بھی دور ہے، چلنے کے قابل ہوں گی، نظر صحیح ہوگی، پھر اس جگہ کو پہچانوں گی، اس رستے کو پہچانوں گی، پھر تمہیں وہاں تک لے کے جاؤں گی۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے لیے دعا کرے مجھے جوانی اللہ عطا کر دے، میری نظر ٹھیک ہو، جسم ٹھیک ہو، میں تندرست ہوں، جوان ہو جاؤں۔ تو آپ نے، میں ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، کبھی یہ بھی ہوا کہ بندہ 150 سال عمر ہو جائے، وہ کہے میں 30 سال کا بن جاؤں، یہ ہو سکتا ہے؟ پر وہ جانتے تھے اللہ نے اپنے بندوں کو یہ طاقت دی ہے، اللہ اپنے محبوب بندوں کو یہ سارے اختیارات دیے ہیں، ان کے لیے یہ معاملہ ہی کوئی نہیں، بات ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ نے ماں تیرا سودا یہ قبول ہے۔ دوسرا سودا یہ موسیٰ علیہ السلام کہ میں جنت میں اس جگہ رہنا چاہتی ہوں جگہ آپ کا مکان ہوگا، یعنی وہ سیکٹر، وہ جگہ، میرا پلاٹ بھی وہیں پر ہو جہاں آپ کا ہو۔ آپ دیکھیں بھی ایک بندہ سڑک میں جھاڑو مارتا ہے اور ملک کا وزیر اعظم جناب اس کو خاص وزیر اعظم ہاؤس میں رکھا جاتا ہے۔ اب جھاڑو مارنے والا کہے کہ جناب وہیں میں بھی مکان، تب میں نوکری کروں گا، تو یہ بات وہ کہیں گے جا تیرے اور لکھاں بڑے، تیرے جو اور جھاڑو مارنے بڑے تو نکل۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ جس طرح یہ کہتے ہیں نا بندہ کچھ نہیں کر سکتا، ولی کچھ نہیں کر سکتے، نبی کچھ نہیں کر سکتے، تو یہاں بھی اللہ کا حق بنتا تھا جبرائیل آتے اور کہتے یا موسیٰ چھوڑو کیا سودے کر رہے ہو۔ مائی نے کیسی انوکھی ڈیمانڈ رکھ دی، مائی نے وہ کام کر دیے جو ہو ہی نہیں سکتے، لیکن جانتے تھے، اللہ جانتا تھا میرے نبی کی بات ہے، بات مانگا نبی سے جا رہا ہے، اور میرے محبوب نے آگے اپنے غلاموں کو سنانی ہے، ان کو پتہ چل جائے نبیوں سے مانگنا کیسے ہے اور مانگنا کیا ہے۔ تو آپ نے کہا ماں جی یہ مشکل ہے کام، میں نبی ہوں، آپ میری امتی ہیں، میرا اور آپ کا جوڑ نہیں بنتا، یہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے، ماں جی جو تو ٹاٹ گئی، انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا بابا جی، پھر جائے موسیٰ صاحب جائیں، پھر اگر آپ مجھے اس جگہ پہ مکان نہیں نہ دلوا سکتے، اپنے درجے جہاں آپ کا درجہ ہے وہاں پر اس برابر مجھے نہیں رکھ سکتے نا جی، تو پھر جائیں، جا کر ڈھونڈتے پھریں، بھائی بات سچی بات بتائیں، مجھے میرے اختیار میں کوئی چیز ہو اور میرے دوست کو اس کی ضرورت ہو اور وہ ضرورت کسی عام بندے سے مانگتا پھرے تو مجھے غصہ نہیں آئے گا، میں کہوں گا نہیں چھوڑ اسے یار، میرے پاس سب کچھ موجود ہے، چل ادھر، ان اللہ علی کل شیء قدیر والی ذات، مجھے غصہ آ جائے گا، میں کہوں گا چھوڑ اس کو، کس کے ترلے کر رہا ہے، آج تجھے میرے پاس سب کچھ ہے، میں تمہیں ادھر آتا ہوں۔ تو لیکن یہاں پر مائی کہتی پھر جا موسیٰ، تیرا میرا سودا نہیں بننا، بات ہی نہیں ہونی، پھر تیرے ساتھ کام سودا کرنے کی فائدہ کیا ہے، اگر تو یہ کر ہی نہیں سکتا پھر جا۔ مائی کا عقیدہ بھی تھا کہ نبی سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اس لیے کہہ رہے تھے کہ تو امتی ہے، میں نبی ہوں، بڑا فرق ہے ہمارا تمہارا۔ انہوں نے کہا نہیں موسیٰ بات اسی طرح ہی ہوگی، یہ 2 ڈیمانڈیں میری ہیں، یہ تو پوری کر دے اور جگہ میں بتا دیتی ہوں۔ اسی وقت اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ موسیٰ چھوڑ، یہ جبرائیل تیرے ساتھ چلتا ہے، نہیں، اسی وقت بھیجا۔ موسیٰ مائی جو کہہ رہی ہے نا، کہہ دے ہاں، تیرا کیا جانا، کرنا تو ہم نے ہے نا، کہہ دے ہاں بھائی، ادھر بات میرے نبی کے جسم کی ہے، اس کی قبر مبارک کی ہے، اس کو ساتھ لے کے جانا ہے تم نے۔ مائی نے اگر کہہ ہی دیا تو یہ 2 معمولی باتیں مان لے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے بات مانی، اور مائی نے ایک دنیا کی چیز لی، ایک آخرت کی لی، دنیا کی جوانی لی اور آخرت کی جنت، اور جنت بھی کہاں؟ موسیٰ علیہ السلام کے برابر والی۔ تو آپ نے فرمایا میرے اس غلام کو، اس بنی اسرائیل کے مائی جتنی عقل بھی نہیں ہے کہ وہ مائی ہو کر، عورت ہو کر اتنا دنا کام کرے، اتنی اعلیٰ چیز مانگے موسیٰ سے، اور میں تو موسیٰ کا بھی نبی ہوں، میں تو اللہ کا حبیب ہوں، مجھے تو اللہ نے تمام کائنات کے خزانے کو چابیاں عطا فرمائی ہیں، مجھ سے کیا مانگ رہے ہو؟ مانگنا تھا کچھ بڑی چیز مانگتے۔